بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، وہ محنت کرنے والے کے پاس امانت ہے، امانت، قرض نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے، لا قدر اللہ، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، لاک ڈاؤن لگ گیا، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، یا آگ لگ گئی، اور پورا سرمایہ جو انویسٹر نے دیا تھا، پورا مال وہ ضائع ہو گیا، تو کام جو کر رہا ہے، محنت جو کر رہا ہے، وہ ایک ہی شکل میں ذمہ دار ہوگا۔ اگر اس نے کوتاہی کی ہے، کوئی غفلت کی ہے، کوئی سستی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ مال ضائع اور برباد ہوا ہے، تبھی وہ ذمہ دار ہوگا پیسہ لوٹانے کا انویسٹر کو۔ لیکن اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی کمی نہیں ہے، تو جو محنت کرنے والا ہے بیچارہ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ذمہ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے پیسہ لگا دیا، کچھ حادثہ ہو گیا، میں کچھ نہیں جانتا، تم دو مجھے، تم دو، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ اسلام کی شرط نہیں ہے۔ نہیں، قدرتی آفت آ گئی، اب آپ ہی بھگتو گے، آپ ہی بھگتو گے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، کیونکہ آپ جو اس کو پیسہ دے رہے ہو بطور امانت دے رہے ہو، بطور امانت، اور امانت کے اندر جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، اس کی سستی، وہ کوتاہی اور غفلت ہے، تب تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر اس کی طرف سے کچھ بھی سستی غفلت نہیں ہے، تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن اس معاملے میں ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، یہ بہت غلط چیز ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا آپ کے، ہو گیا بس، تقدیر کو مانیے۔ لیکن لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، گلا پکڑنے لگ جاتے ہیں، مجھے تو دو، میں کچھ نہیں جانتا، کچھ ہوگا تو تمہاری ذمہ داری ہے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے، اگر نقصان ہو گیا، کاروبار میں، پارٹنرشپ میں نقصان ہو گیا، اور جو کچھ کیپٹل، جو اصل سرمایہ لگایا گیا تھا، وہ مال ضائع ہو گیا، پورا کا پورا دیوالیہ نکل گیا، سمجھ لیجیے دیوالیہ نکل گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو جس نے مال، یہ دیکھو یہ نقطہ بڑا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے یہاں بڑا ظلم پایا جاتا ہے، بڑا ظلم۔ آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ شروع کی، پیسہ لگا دیا، اب شروع میں فائدہ ہوا، اور بعد میں کیا ہے کہ ایک ساتھ ہی دیوالیہ نکل گیا، اور پورا مال ہی جو انویسٹر نے لگایا تھا وہ ختم ہو گیا، 50% چلا گیا۔ 1,00,000 آپ نے لگائے کسی کو، یا تو 50,000 اس میں سے چلا گیا، پورا ہی چلا گیا، تو ذمہ دار کون ہوگا، یا کون بھگتے گا اس کو؟ انویسٹر بھگتے گا، انویسٹر۔ یہ چیز ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو کہ بھائی فائدے میں تو ہے نا، فائدے میں تو انویسٹر بولتا ہے کہ کام کرنے والا بھی، تجارت کرنے والا بھی لے رہا ہے، اور نقصان مجھے کیا؟ تو میرے بھائیو، اسلام کا بنایا ہوا اصول، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں عدل و انصاف ہے، اس میں عدل و انصاف ہے۔ ہماری سوچ کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ بھائی آپ کا مال ضائع ہوا، تو محنت کرنے والے کی محنت بھی تو برباد گئی ہے نا، وہ محنت کر رہا تھا، یہ اب آپ اس کی محنت بھی برباد ہو گئی، اور جو کچھ مال ضائع ہوا ہے آپ اس سے لے رہے ہیں، تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، وہ تو مقروض ہو گیا آپ کا، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اسلام کا بتایا ہوا اصول یہی ہے کہ اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے، اور لا قدر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر نقصان ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا، اور آپ کا مال چلا گیا، تو آپ کو ہی بھگتنا ہے۔ لیکن اس میں اکثر دیندار ظلم کرتے ہیں، تو بھائی نقصان بھائی بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس میں اسلام کا بتایا اصول یہ ہے کہ بھائی جو انویسٹر ہے وہی بھگتے گا، اور اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے، اگر انویسٹر ایک سے زیادہ ہو، مال لگانے والے ایک سے زیادہ ہو، اور نقصان ہو گیا کاروبار میں، پارٹنرشپ میں، تو ہر انویسٹر اپنے پرسنٹیج کے اعتبار سے نقصان کو بھگتے گا، نقصان کو بھگتے گا۔ مثال کے طور پر 5 لوگوں نے 1,00,000 روپے دیے کسی کو، کسی نے 25,000 دیے، کسی نے 35 دیے، کسی نے 10 دیے، کسی نے 15 دیے، اس طرح سے 5 لوگوں نے 1,00,000 روپے ملا۔ تو اس طرح سے پرسنٹیج کے اعتبار سے جو جتنا دیا اتنا حصہ بنتا ہے، ویسے ہی نقصان میں بھی برابر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی انویسٹر آپس میں بولے کہ نہیں سب برابر بھگتیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو جس کا منافع میں پرسنٹیج تھا انویسٹ کرنے والے کا، ویسا ہی پرسنٹیج کس میں ہوگا؟ نقصان میں بھی ہوگا۔ اگر نقصان دیوالیہ نکل گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، جو محنت کرنے والا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھٹی شکل یہ ہے
نفع میں دونوں شریک ہوں گے، صرف انویسٹر نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انویسٹر نے پیسے لگا دیے اور خود ہی نفع کھا رہا ہے، خود ہی نفع کھا رہا ہے، اور اس کو 10,000 روپے دے دیے، کبھی 15 دے دیے، کبھی 7 دے دیے. تو یہ وہ پارٹنرشپ تھوڑی ہوئی، یہ تو آپ کے یہاں وہ اجرت، آپ کے یہاں جاب کرنے والا ہو گیا، وہ تو اب اس کو اجرت دے رہے ہیں. تو یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. تو کیا بولے گا وہ؟ بات تو ہوئی تھی پارٹنرشپ کی، اور جب فائدہ ہوا تو مجھے کبھی 7 دے رہا ہے، کبھی 10 دے رہا ہے. اور ایسا اکثر ہوتا ہے، باڑوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے. 2 لوگ باڑا کھولتے ہیں، شروع میں تو ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کس طرح سے گھڑائی کا کام کرنا ہے، اور ایک نے پیسے لگا دیے. اب جس نے پیسے لگائے ہیں وہ دیکھتا ہے یار وہ ہو رہا ہے، اب اس کو تنخواہ دینے لگ گیا ہے، تنخواہ. اب بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ کام کرنے والا بھائی میں کام کر رہا ہوں، بات یہ ہوئی تھی پارٹنرشپ کی، اب من مٹاؤ ہو گیا. تو اسے بھائی آپ اگر جو کام کر رہا ہے اور جو پیسہ لگایا ہے، دونوں کے درمیان جو بھی اتفاق ہو جائے اس اعتبار سے نفع تقسیم ہوگا. یہ تنخواہ والا یا اجرت والا معاملہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے 7ویں شرط یہ ہے، نفع معلوم ہونا چاہیے. منافع معلوم ہونا چاہیے، کس کو کتنا ملے گا پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے. کہ میں نے پہلے اس میں بھی بیان کیا ہے، عام جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس میں بیان کیا ہے، اس میں بھی منافع پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی لگانے والے کا 70% ہے، کام کرنے والے کا 30% ہے یا 50% ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ پتہ نہیں ہوگا تو معاملہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی اور اختلافات ہو جائیں گے. لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اکثر بیچارے کام کرنے والوں کو، اور جیسے گاڑی چل رہی ہے اور بیچارہ کام کرنے والا دبتا ہے، یار اس نے پیسہ لگایا ہے اور ابھی منع کر دے گا تو میرا کیا. بھائی دبنے کی کسی کو دبانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دبانے کی ضرورت نہیں. داؤد علیہ السلام کے پاس 2 پارٹنر آئے تھے، ان کا معاملہ آیا تھا. ایک پارٹنر نے یہ کہا تھا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، یہ مجھے دبا رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے. اور بیچارہ کام کرنے والا ہوتا ہے، یار جو کچھ منافع مجھے مل رہا ہے اس سے میں اپنے بیوی بچوں کا گھر پال رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. ابھی کچھ بولا، کچھ اعتراض کیا تو مجھے یہ پارٹنرشپ ختم کر دے گا. تو ایکسپلوئٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ناجائز فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، ظلم کرنا، ستانا اور دبانا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو نفع معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک اہم اور نقطہ 8ویں شرط یہ ہے کہ جو بھی منافع ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے. منافع فکس مطلب کہ بھائی میں 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں، تم مجھے ہر مہینے کے 10 لاکھ دے دینا. یہ فکس ہو گئے. فکس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیصد میں ہونا چاہیے، پرسنٹیج میں ہونا چاہیے. اور اکثر انویسٹ کرنے والے ہمارے اس شہر کے تناظر میں اگر بات کروں تو ایسے ہی ہیں کہ منافع فکس لیتے ہیں. بھائی میں نے 5 لاکھ دے دیے، اب مجھے تو بھائی 10,000 چاہیے. تو بھائی 10,000 کا پروفٹ ہو نہیں ہو، منافع ہو نہیں ہو، وہ اپنی جیب سے بھرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو آدمی پیسہ لگا رہا ہے اور جو کام کر رہا ہے، منافع فیصد میں ہونا چاہیے، پرسنٹیج میں. یعنی مثال کے طور پر 20,000 کا فائدہ ہوا تو اب 50% کا منافع ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، تو 10,000 تمہارے 10,000 میرے. یہ پرسنٹیج میں ہونا چاہیے. 2,000 کا ہوا ہے تو 1,000 میرے 1,000 تمہارے. اب فکس کر دیے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب فکس کرنے میں کیا نقصان ہے؟ محنت کرنے والا بولے گا بھائی تم نے کہا تھا 10,000 تمہیں ملیں گے، اب 10,000 کا ہوا ہی نہیں، تو مین کیپٹل سے پیسہ جائے گا، مین سرمائے سے پیسے جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کرتے ایک وقت میں مین کیپٹل ہی ختم ہو جائے گا. تو جو بھی منافع وہ ہو وہ فکس ہو، پرسنٹیج میں، رقم میں نہیں، فکس میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس تعلق سے بھی بڑی غلطی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز، ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں اسی چیز میں کہ کاروبار کے نام پر انویسٹ کرنے والے پروفٹ کے نام پر سود کھاتے ہیں. کاروبار کے نام پر انویسٹ کرنے والے پروفٹ کے نام پر سود کھا رہے ہیں. تو فکس کا معاملہ ہو گیا نا، تو سود ہی کھا رہے ہیں. وہ 10,000 دینا آپ کو، تو بھائی 10,000 کا کاروبار نہیں ہوا، مارکیٹ بند ہو گیا، کچھ مسئلہ آ گیا اور نہیں ہوا، اس کو 10,000 دینا ہے زبردستی، تو سود ہو گیا نا. سود ہو گیا. کوئی آپ نے 5 لاکھ روپے دیے اور 5 لاکھ کے آپ ہر مہینے 10,000 روپے اس سے لے رہے، سود ہو گیا. تو اکثر پیسہ لگانے والے انویسٹ کے نام، کاروبار کے نام پر انویسٹ تو کر رہے ہیں لیکن پروفٹ کے نام پر سود کھا رہے ہیں. یہ جائز اور درست نہیں ہے.
جس کو پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا ہے، اپنے معاملے کو درست کر لے، اپنے معاملے کو درست کر دے۔ جس تک بات پہنچ گئی ومن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، جس تک نصیحت آ گئی اور اس نے معاملہ وہیں پر چھوڑ دیا اپنا اور توبہ کر لی، اللہ کے سپرد معاملہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو ڈھیٹ بن گیا، نصیحت پتہ چل گئی، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل گئی، پھر بھی یہ ظلم کرتے ہوئے سود کھا رہا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ یہ باتیں لے کر جائے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کوئی برکت نہیں ہوگی، پریشانی آئے گی، گھر میں بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ نویں شکل یہ ہے، کام کرنے والے کا حصہ منافع میں ہونا چاہیے، اصل کیپٹل میں نہیں ہونا چاہیے۔ سنیں یہ بات، کام کرنے والے کا جو حصہ ہے نا وہ منافع میں ہے۔ بھائی 1 لاکھ کسی نے دے دیے، اب جو منافع آ رہا ہے نا اس میں اس کا حصہ ہے کام کرنے والے کا، اصل کیپٹل میں نہیں ہے۔ اصل کیپٹل امانت ہے، جب پارٹنرشپ ختم ہوگی وہ دینا پڑے گا۔ کام کرنے والے کا، محنت کرنے والے کا حصہ منافع میں ہے، کیپٹل میں نہیں ہے، اصل سرمایہ میں نہیں ہے، اصل پونجی میں نہیں ہے، اصل انویسٹ میں نہیں ہے، منافع میں ہے۔ اس میں بھی بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور سستی اور غفلت کے شکار ہے، پتہ ہی نہیں ہے، جو چل رہا ہے۔ تو اپنی پارٹنرشپ کو حلال بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز، آخری شرط یہ ہے، پارٹنرشپ کو کلوز کرتے وقت، پارٹنرشپ چلو ٹھیک ہے بھائی اب ختم کرنا ہے معاملہ یہیں تک رہنا ہے، تو سب سے پہلے جو اصل انویسٹمنٹ ہوا ہے، اصل کیپٹل کو، اصل سرمایے کو الگ کیا جائے گا، الگ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ بچا ہوا ہے وہ تقسیم ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سب کو آپس میں گھسا دے کر تقسیم کر لیتے ہیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ وہ جو اصل کیپٹل لگائی تھی وہ اس کی امانت ہے، وہ الگ رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ اسٹاک بچا ہوا ہے، جو کچھ مال بچا ہوا ہے، باڑوں میں اکثر یہ تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں باڑے چلتے ہیں نا، اکثر لوگوں کی پارٹنرشپ، اللہ کی قسم لوگ بیان کرتے ہیں، دل ملے ہوئے نہیں، آپس میں اندر میں غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، اگرچہ کام کر رہے ہیں کہ معاملہ کلیئر ہی نہیں، حلال کی بیس پر ہی نہیں، پارٹنرشپ چل رہی ہے لیکن بس کوئی مطلب محبت ویسے فارمیلٹی ہو رہی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، وہ چل رہا ہے لیکن، اور اکثر ہمارے ہاں کھانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ لوگوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائیں اور اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق کرنے والا بنائیں۔ تو پارٹنرشپ ختم کرتے وقت اصل کیپٹل کو الگ کر لیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو بعد میں بچے گا وہ منافع ہوگا اور وہ حسب اتفاق پھر تقسیم ہو جائے گا۔ آخری چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹنرشپ کب ختم ہوگی، پارٹنرشپ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو پارٹنرشپ جو ختم ہوتی ہے وہ 6 اسباب اور ریزنز کی بنا پر ختم ہوتی ہے۔ پہلی کیا، دونوں پارٹنروں میں سے جو بھی پارٹنر ہیں ان میں سے ایک مر جائے، ایک کا انتقال ہو جائے، پارٹنرشپ ختم ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کا انتقال ہو گیا، اب دوسرا پارٹنر دل میں خوش ہو رہا ہے، بھائی پورا پیسہ میرا، میں مالک بن گیا، پورا باڑا میرا، پورا کاروبار میرا۔ ارے بھائی پارٹنرشپ ختم ہو گئی، یہ جو مال جو تمہارے پارٹنر کا ہے اس کی بیوہ عورت کو تک پہنچانا ہے، اس کے یتیم بچوں تک پہنچانا ہے، اس کے رشتہ داروں کو پہنچانا ہے، جو اس کے ورثہ ہے ان کو جو وراثت میں حقدار ہے ان تک پہنچانا ہے۔ ایسے کام چلنے والا نہیں ہے، لیکن ہڑپ جاتے ہیں اور کوئی نہ معاہدہ ہوتا ہے نہ تحریری شکل ہوتی ہے، سارا گبن اور دل میں خوش۔ بھائی اللہ نے مجھے موقع دے دیا، اللہ نے موقع نہیں دیا، یہ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہے، تم غلط طریقے سے امیر بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ حرام خوری ہے۔ بہت سارے پارٹنر ایک مر گیا یا بیمار ہو گیا تو بس دل میں خوش، یہ کب مرے اور کب مطلب میرے پاس پیسہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ معاملہ کب ہوتا ہے پتہ آپ کو، جب آپ کا پارٹنر کافر ہو، معاملہ جب ہوگا خراب۔ دیکھو اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ کافر کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں، اسلام منع نہیں کرتا کافر کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کا پارٹنر کافر ہے۔ جیسے قرآن میں بتایا ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، اکثر پارٹنر لوگ کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے، جو لوگوں میں جو رائج ہو گیا ہے،
آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مگر ظلم کرنے سے کون بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے، وقلیل ما ہم، اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ تو اگر آپ کا پارٹنر کافر ہے اور آپ اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بدل رہے ہیں، آپ کا ایمان بدل رہا ہے، آپ کی سوچ بدل رہی ہے، آپ کی فکر بدل رہی ہے، اور آپ کفر سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، ان کے تہواروں سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، ان کے تہواروں کی تعظیم کرنے والے بن رہے ہیں، تب معاملہ خراب ہے، تب معاملہ خراب ہے۔ اور کیونکہ ایمان تو ہے نہیں، عمل تو ہے نہیں، قبر اور عذاب کا ڈر تو ہے نہیں، جنت جہنم پر عقیدہ ہے نہیں، اللہ کی پکڑ کا عقیدہ ہے نہیں، آپ مر گئے، خلاص کچھ نہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں ان میں بھی ایماندار، ایسی بات نہیں ہے، ایماندار بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ مت سمجھ لے کہ میں سب پر یہ حکم لگا رہا ہوں، اکثر کافر بھی مسلمانوں سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں، اکثر کافر ان میں بھی ایمانداری پائی جاتی ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی قید لگائی ہے۔ اگر کافر پارٹنر ہو تو سارا لیکھا جوکھا آپ کے پاس ہونا چاہیے، کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا پارٹنر اس میں حرام چیزیں داخل کر دے، وہ کچھ اور حرام چیزوں کی پارٹنرشپ داخل کر دے جو اسلام میں حلال نہ ہو، تو سارا کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ نہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں نہ اس کے دین سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس شکل میں آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ تو پارٹنرشپ کب ختم ہوگی؟ دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے یا دونوں کا انتقال ہو جائے، دونوں کا انتقال ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری چیز، دونوں پارٹنروں میں سے کوئی ایک اسے ختم کر دے، کوئی ایک ختم کر دے۔ دیکھو پارٹنرشپ جو ہوتی ہے وہ دو قسموں کی ہوتی ہے، مطلق اور مقید۔ مطلق بھائی کسی نے پیسے دے دیے، پیسہ لگا دیے، کام کرو، کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا، مطلق جب چاہو جب تک کرو، جو بھی کرو یہ ہے، تو یہ مطلق ہو گیا۔ ایک ہوتی مقید، بھائی میں نے پیسے لگائے ہیں، مکرانہ میں ہی کام کرنا ہے آپ کو، فلاں چیز کا ہی کام کرنا ہے آپ کو، اور 6 مہینے تک ہی کام کرنا ہے آپ کو، فلاں چیز ہی بیچنی، یہ ہے مقید، یہ مقید۔ تو مقید میں کے اندر جو پیسہ لگایا ہے، جس نے بول دیا بھائی پارٹنرشپ ختم، اسی وقت ختم، جو کچھ بچا ہوا ہے اس کا حساب کیا جائے، جو کچھ کیپٹل بچا ہوا ہے اس کو الگ کیا جائے، کوئی اسٹاک ہے اس کو بیچ کر اور آپس میں بنٹا کر جو بھی ہے اس پہ اتفاق وہ ختم کر لیا جائے۔ تیسری شکل یہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے، ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے، کومے میں چلا جائے، ایسا بیمار ہو جائے کوئی ہوش حواس ہی نہیں، ایک پارٹنر بالکل مجنون پاگل ہو جائے، یا مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، برین ہیمریج ہو جائے، کومے میں چلا جائے، کہ اب وہ جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ کاروبار کے معاملے کو سمجھ سکتا ہے یا حساب و کتاب میں ذہن لگا سکتا ہے، وہیں پارٹنرشپ ختم۔ پارٹنر کو، اس کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو بولنا چاہیے اب ہماری پارٹنرشپ نہیں رہ سکتی، تمہارا اتنا حساب ہے ان کا، میرے ساتھ پارٹنرشپ کا یہ میں ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح سے بیمار ہو جائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب